بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس آڈیو میں ہم کتاب جواہر البحار کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ شجاعت و دلیری۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شجاعت و دلیری میں جو شہرہ آفاق مقام ہے وہ کسی پر مخفی نہیں۔ آپ انتہائی خطرناک مقامات پر بھی بے دھڑک تشریف لے جاتے اور متعدد نامی گرامی پہلوان آپ سے شکست کھا کر بھاگ گئے تھے، جبکہ آپ ثابت قدم رہتے بلکہ آگے ہی بڑھتے چلے جاتے اور پیچھے کبھی نہ ہٹے۔ کوئی ایسا بہادر دیکھا نہ گیا جس نے آپ کے مقابلے پر آ کر شکست نہ کھائی ہو، حالانکہ آپ نے کبھی کسی سے شکست نہیں کھائی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی ہے کہ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حنین کی لڑائی میں تم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تنہا چھوڑ کر بھاگ گئے تھے؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی جگہ پر ڈٹے رہے تھے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سفید رنگ کے خچر پر سوار دیکھا جس کی باگ ابو سفیان بن حارث نے تھام رکھی تھی۔ آپ اس وقت میدان جنگ میں بار بار یہ فرما رہے تھے، انا نبی لا کاذبہ، میں نبی ہوں، یہ جھوٹی بات نہیں۔ دوسرے راوی نے اس پر اضافہ کیا ہے کہ آپ اس وقت یہ بھی فرما رہے تھے، انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اس روز ہم نے کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دلیر نہیں دیکھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ غزوہ حنین میں جب مسلمانوں اور کافروں کے مابین لڑائی ہوئی تو مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت سواری کو ایڑ لگا کر کفار کی جانب بڑھا رہے تھے۔ میں سواری کی لگام پکڑ کر روک رہا تھا، مبادا تیزی سے آگے نہ نکل جائے۔ ابو سفیان بن حارث رکاب کو پکڑے ہوئے تھے۔ آپ برابر آگے بڑھتے اور مسلمانوں کو جوش دلانے کی خاطر بار بار للکارتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی غصے کا اظہار فرماتے تو صرف حقوق اللہ کے سلسلے میں، اور اپنے کسی ذاتی معاملے کی بنا پر تو کبھی ناراض نہیں ہوتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بیان ہے کہ میں نے کسی کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ بہادر اور سخی نہیں دیکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب جنگ کا میدان شدت اختیار کر جاتا تو ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس پناہ لیا کرتے تھے۔ ایسے مواقع پر تمام مجاہدین کی نسبت آپ دشمنوں کے زیادہ نزدیک ہوتے تھے۔ جنگ بدر میں ہم آپ کی پناہ میں تھے، حالانکہ آپ کفار کے بالکل قریب پہنچے ہوئے تھے۔ اس روز آپ نے سارے مجاہدین سے بڑھ کر جنگ آزمائی کی۔ بعض روایات میں ہے کہ جب لشکر کفار عین سر پر آ پہنچتا، اس وقت جو مجاہد آپ کے قریب ہوتا اسے بہادر شمار کیا جاتا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے حسین، سب سے بہادر اور سب سے سخی تھے۔ ایک روز اہل مدینہ بہت گھبرائے کیونکہ شہر سے باہر ایک ہولناک آواز سنی گئی تھی۔ کتنی ہی حضرات اس آواز کی جانب بھاگے دوڑے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں واپس آتے ہوئے ملے۔ آپ گلے میں تلوار لٹکا کر اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سوار ہو کر حالات کا جائزہ لینے سب سے پہلے تشریف لے گئے تھے۔ واپسی پر آپ نے فرمایا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ لشکر کفار جب نزدیک آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اس پر حملہ آور ہوتے تھے۔ جنگ احد میں ابی بن خلف نے جب آپ کو دیکھا تو کہنے لگا، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ اگر آج وہ بچ کر نکل گئے تو میری خیر نہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ جب اس سے پہلے وہ جنگ بدر میں قید ہوا اور فدیہ لے کر اسے بھی چھوڑ دیا گیا تھا تو اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ میں نے لڑائی کے لیے ایک گھوڑا رکھا ہوا ہے جسے ہر روز 4 سیر دانہ کھلاتا ہوں، اسی پر سوار ہو کر آپ کو قتل کروں گا۔ فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ تجھے میں قتل کروں گا۔ احد کی جنگ میں ابی بن خلف اسی گھوڑے پر سوار تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی آپ پر سخت حملہ کیا۔ صحابہ کے نام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس کے مقابلے پر آ گئے۔
لیکن آپ نے انہیں درمیان سے ہٹ جانے کا حکم دیا اور حارث بن سما کا نیزہ لے کر پہلے اسے خوب حرکت دی۔ جب صحابہ کرام درمیان سے ہٹ گئے تو آپ ابی بن خلف کے مقابلے پر مارکا آرا ہو گئے اور اس کی گردن پر نیزے کا ایسا وار کیا کہ وہ لڑکھڑاتا ہوا گھوڑے سے نیچے گر پڑا۔ بعض روایات میں ہے کہ اس کی پسلی توڑ دی۔ جب وہ لشکر کفار میں واپس پہنچا تو کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے قتل کر دیا ہے۔ کافر اسے تسلی دیتے ہوئے کہتے تھے کہ تمہیں کون سا کاری زخم آ گیا ہے؟ ابی بن خلف نے کہا کہ اگر تمام لوگوں کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا جو میرے ساتھ ہوا ہے تو وہ سب کو قتل کر دیتے۔ کیا انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں تجھے قتل کروں گا؟ خدا کی قسم اگر وہ کسی پر تھوک بھی دیں تو ہلاک کرنے کے لیے یہی کافی ہے۔ چنانچہ مکہ مکرمہ کی جانب لوٹتے وقت وہ صرف کے مقام پر دم توڑ گیا تھا۔ حیا اور چشم پوشی۔ سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر صاحب حیا تھے اور عورتوں سے بھی زیادہ چشم پوشی سے کام لیتے تھے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اِنَّ ذَلِكُمْ کَانَ یُؤْذِی النَّبِیَّ فَیَسْتَحْیِی مِنکُم، بے شک اس میں نبی کو ایذا ہوتی تھی پھر بھی وہ تمہارا لحاظ فرماتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شرم و حجاب میں کنواری لڑکیوں سے بڑھ کر تھے۔ جب آپ کسی بات کو ناپسند فرماتے تو ہم چہرے کے آثار سے پہچان لیتے تھے۔ آپ لطیف اور نرم و نازک بشرا والے تھے۔ اگر کوئی کراہت والی بات دیکھتے تو حیا اور کریم النفسی کے باعث اس سے اس سلسلے میں گفتگو نہ فرماتے۔ جب کسی کی ناگوار گفتگو آپ تک پہنچتی تو آپ یہ نہ فرماتے کہ فلاں شخص کا کیا حال ہے جو یہ کچھ کہتا ہے، بلکہ یوں فرماتے کہ لوگوں کا کیا حال ہے جبکہ وہ ایسا کرتے یا کہتے ہیں، گویا اس ناپسندیدہ فعل سے منع فرما دیتے اور فاعل کا نام تک ظاہر نہ کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسا شخص آیا جس کے جسم پر زرد نشان لگا ہوا تھا۔ آپ نے اس سے کچھ نہ کہا کیونکہ کسی کی ناپسندیدہ بات دیکھ کر آپ اسے مخاطب نہیں فرمایا کرتے تھے۔ جب وہ شخص چلا گیا تو آپ نے حاضرین سے فرمایا کہ اس سے کہہ دینا اس رنگ کو اپنے جسم یا کپڑوں سے دھو ڈالے۔ صحیح حدیث میں ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہودہ الفاظ کبھی استعمال نہ کرتے تھے، نہ تکلف فرماتے، نہ بازاروں میں چلاتے اور نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے بلکہ معاف فرما دیتے اور درگزر سے کام لیتے۔ توریت شریف میں بھی آپ کے یہ اوصاف مذکور ہیں۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے کہ حیا کے باعث آپ کسی کی جانب ٹکٹکی باندھ کر نہیں دیکھتے تھے، جس سے کوئی ناپسندیدہ بات دیکھتے اور اس سے کسی خاص وجہ سے کلام کرنا ضروری ہو جاتا تو اشاروں کنایوں میں گفتگو کرتے۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آپ کی شرمگاہ کو کبھی نہیں دیکھا۔ حسن معاشرت۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معاشرت میں جو اعلیٰ نمونہ پیش فرمایا اس کے متعلق بے شمار احادیث صحیحہ منقول ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدح و ثنا میں فرمایا ہے کہ آپ سب لوگوں سے بڑھ کر وسیع القلب، گفتگو میں سچے، نرم طبیعت والے اور ذرہ نواز تھے۔ ابو داؤد نے حضرت قیس بن سکندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، پھر پورا واقعہ بیان کیا اور آخر میں فرمایا کہ جب آپ نے واپسی کا ارادہ فرمایا تو والد ماجد حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سواری پر کپڑا ڈالا اور آپ کے نزدیک لے آئے۔ جب آپ سوار ہو گئے تو والد محترم نے فرمایا، اے قیس، تم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جاؤ۔ حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے بھی سوار ہونے کے لیے فرمایا۔ میں نے اظہار ادب انکار کیا تو آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ سوار ہو جاؤ یا واپس ہو جاؤ۔ مجبوراً میں واپس لوٹ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی سے نفرت نہ کرتے بلکہ تالیف قلوب فرمایا کرتے تھے۔ ہر قوم کے معزز افراد کا اکرام فرماتے اور ایسے ہی اشخاص کو ان پر حاکم مقرر کرتے، لوگوں کو خوف خدا سے ڈراتے، عام لوگوں کی صحبت سے پرہیز کرتے، لیکن کسی کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش نہ آتے، اپنے اصحاب کے ہاں بھی تشریف لے جاتے، ہر شریک مجلس کو اس کی شان کے مطابق حق دیتے۔ شمع رسالت کا ہر پروانہ یہی گمان کرتا تھا کہ خصوصی نظر کرم
میری ہی جانب ہے۔ جب آپ کسی کو اپنے پاس بٹھاتے یا کوئی شخص اپنی حاجت لے کر آتا تو آپ اس وقت تک وہیں ٹھہرے رہتے جب تک وہ شخص خود اجازت حاصل نہ کرتا۔ اگر کوئی حاجت پیش کرتا تو اسے خالی ہاتھ نہ لوٹاتے۔ کچھ بھی میسر نہ آتا تو دل نواز سخن سے مالا مال فرما دیتے۔ آپ تمام لوگوں سے وسیع القلب اور وسیع الاخلاق تھے۔ آپ سب کے لیے بمنزلہ باپ کے تھے اور سب کے حقوق آپ کی نظر میں یکساں تھے۔ اسی لیے ابن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی توصیف کرتے ہوئے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ پھول کی مانند کھلے رہتے، خوش اخلاق اور نرم خو تھے۔ آپ بد اخلاق، سنگ دل بازاروں میں آواز بلند کرنے والے، گالی گلوچ سے کام لینے والے، دوسروں میں کیڑے نکالنے والے اور چاپلوس وغیرہ ہرگز نہیں تھے۔ جس چیز کی ضرورت نہ ہوتی تو اس کی جانب توجہ نہ فرماتے۔ کوئی طلبگار اس بارگاہ بے کس پناہ سے اداس نہ لوٹتا۔ ارشاد خداوندی ہے۔ ترجمہ: تو ایسی کچھ اللہ کی مہربانی ہے کہ اے محبوب تم ان کے لیے نرم دل ہوئے۔ دوسرے مقام پر اسی سلسلے میں ارشاد باری تعالیٰ یوں ہے: ادفع باللتی ہی احسن السیئات، سب سے اچھی بھلائی سے برائی کو دفع کرو۔ اگر کوئی شخص آپ کی دعوت کرتا تو ضرور قبول فرماتے۔ ہدیہ اگرچہ کتنا ہی ہلکا کیوں نہ ہوتا قبول فرما لیتے اور اس کا بدلہ دیتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 برس رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت کی، لیکن آپ نے کبھی اف تک نہ کہا۔ جب میں نے کوئی کام کیا تو آپ نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ تو نے ایسا کیوں کیا، اور اگر میں نے کوئی کام نہ کیا تو کبھی یہ نہیں فرمایا کہ فلاں کام کیوں نہ کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بہتر کسی کا اخلاق نہیں تھا۔ جب بھی آپ کے صحابہ یا اہل بیت میں سے کسی نے آپ کو بلایا تو فوراً تشریف لے جاتے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب سے میں مسلمان ہوا ہوں کبھی مجھے آپ نے اپنے پاس آنے سے منع نہیں فرمایا، اور جب بھی میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا تو تبسم فرماتے ہی دیکھا۔ فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی دل نوازی فرماتے، ان سے خندہ پیشانی کے ساتھ گفتگو کرتے، ان کے بچوں کی دلجوئی کرتے اور انہیں گود میں اٹھا لیا کرتے تھے۔ ہر آزاد غلام، لونڈی اور مسکین کی دعوت قبول فرما لیتے۔ مدینہ منورہ کے کسی گوشے میں بھی کوئی بیمار پڑ جاتا تو اس کی عیادت کرتے اور عذر خواہ کا عذر قبول فرما لیا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کوئی شخص آپ کے گوش مبارک سے بات کرنے کی خاطر منہ لگاتا تو آپ سر کو ہرگز پیچھے نہیں ہٹاتے تھے یہاں تک کہ وہ شخص خود ہٹ جاتا۔ جب بھی کسی نے آپ کے دستے مبارک کو پکڑا تو آپ نے کبھی اپنا ہاتھ نہ چھڑایا جب تک وہ خود نہ چھوڑتا۔ صحابہ کرام سے مصافحہ کرنے میں پہل کرتے۔ جب بھی کوئی شخص ملتا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسے پہلے سلام کرتے۔ اپنے اصحاب کے درمیان کبھی اس طرح پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھے جس سے دوسرے کو تنگی ہو۔ جو شخص آپ کے پاس حاضر ہوتا اس کی عزت کرتے، بعض اوقات کپڑا پھیلا دیتے اور اپنا تکیہ عنایت فرما دیتے۔ اگر کوئی صحابی انکار کرتا تو آپ اصرار کر کے بٹھاتے اور قسم تک دیتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو آپ پیارے پیارے ناموں سے پکارتے، کسی کی بات کو نہ ٹوکتے۔ اگر کوئی کلام میں تجاوز کرتا تو اسے روک دیتے یا خود اٹھ کر چلے جاتے۔ دوسری روایت میں متنبہ کرنے یا اٹھ جانے کا ذکر ہے۔ روایت ہے کہ کوئی شخص کسی حاجت کے پیش نظر آپ کے پاس آ کر بیٹھ جاتا اور آپ اس وقت نماز پڑھ رہے ہوتے تو نماز کو مختصر فرما دیتے تھے۔ اس کی ضرورت معلوم کر کے پہلے اسے فارغ کرتے، پھر نماز میں مشغول ہوتے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ نزول قرآن، وعظ اور خطبے کے علاوہ آپ متبسم اور خشاش بشاش نظر آتے۔ حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر تبسم کا خوگر اور کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب آپ صبح کی نماز پڑھتے تو مدینہ منورہ کے خدام اور بچے اپنے اپنے برتن لے کر حاضر ہو جاتے جن میں پانی بھرا ہوا ہوتا تھا۔
جو پانی کے برتن وہ لاتے ان میں آپ دست مبارک ڈبوتے جاتے، حالانکہ بعض اوقات سخت سردی بھی ہوتی۔ اس طرح وہ برکت حاصل کرتے تھے۔ مخلوق خدا پر شفقت و رحمت۔ اس بارے میں خود باری تعالیٰ شانہ نے یوں آپ کی تعریف بیان فرمائی ہے۔ ترجمہ: جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں ہے، تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے مسلمانوں پر کمال مہربان، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہاں کے لیے۔ بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ آپ کے مخصوص فضائل سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے 2 نام آپ کو عطا فرمائے، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے کہ میرا محبوب ایمان والوں پر رؤوف و رحیم ہے۔ امت پر آپ کس درجہ مہربان تھے، اس کا اندازہ اس واقعے سے کیا جا سکتا ہے کہ جب قریش نے آپ کی تکذیب کی اور پیغام الہی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تو جبرائیل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جواب کو سن لیا ہے جو قوم کی طرف سے آپ کو ملا ہے۔ پروردگار عالم نے پہاڑوں کے نگران فرشتے کو بھیجا ہے، جو بھی آپ حکم فرمائیں گے یہ آپ کے حکم کی تعمیل کرے گا۔ ملک جبال نے بارگاہ بیکس پناہ میں سلام عرض کیا اور کہا کہ حضور اگر آپ فرمائیں تو تعمیل ارشاد میں مکہ مکرمہ کے پہاڑ کو اٹھا کر کافران قریش پر رکھ دوں۔ یہ سماعت فرما کر اس مجسمہ رحمت نے صفحہ تاریخ عالم پر یہ عظیم الشان فیصلہ ثبت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں سے ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو خدا کا کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے اور صرف ایک خدائے بزرگ و برتر کی عبادت کریں گے۔ میں اس بارے میں پر امید ہوں۔ ابن بکندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت روح الامین علیہ السلام نے بارگاہ مصطفی میں عرض پیش کی کہ اللہ رب العزت نے آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں کو حکم فرما دیا ہے کہ وہ آپ کی اطاعت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت کے بارے میں دور رس نتائج پر نظر رکھے ہوئے ہوں، کیونکہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں توبہ کی توفیق مرحمت فرما دے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 2 امور میں سے ایک کو اختیار کرنے کا حکم ملا تو آپ آسان ہی کو اختیار فرماتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے پریشان خاطر ہونے کے خوف سے گاہے بگاہے ہماری دلجوئی فرماتے رہتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک روز میں ایسے اونٹ پر سوار ہو گئی جس میں شدت تھی، میں نے اسے ادھر ادھر دوڑانا شروع کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نرمی اختیار کرنے کا حکم فرمایا۔ وفا، ایفائے عہد اور صلہ رحمی۔ ابو داؤد نے حضرت عبداللہ بن ابی حمزہ سے روایت کی، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے آپ کے ساتھ خرید و فروخت کی تھی۔ آپ کا کچھ مال میرے ذمے باقی رہ گیا تھا، میں نے وعدہ کیا تھا کہ ابھی لے کر حاضر ہوتا ہوں، آپ اسی جگہ تشریف رکھیں۔ میں اس وعدے کو بھول گیا اور 3 روز کے بعد مجھے یاد آیا تو میں مال لے کر آپ کی جانب چل پڑا۔ دیکھا کہ آپ اسی جگہ انتظار فرما رہے ہیں۔ میں نے فرمایا، اے نوجوان، تم نے مجھے مشقت میں ڈال دیا، میں یہاں 3 روز سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں جب ہدیہ پیش کیا جاتا تو فرماتے، اسے فلاں عورت کے گھر پہنچا دو، کیونکہ وہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلی ہیں اور ان سے محبت کیا کرتی تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جتنا غبط میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا کرتی، اتنا کسی دوسری عورت پر نہیں کیا، کیونکہ میں سنتی تھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثر ان کا تذکرہ فرماتے، آپ بکری ذبح کرتے تو ان کی سہیلیوں کے لیے ہدیہ بھیجتے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ نے ایک دفعہ دروازے پر اجازت طلب کی تو آپ ان کی آواز سن کر بے حد خوش ہوئے اور ان کی جانب لپکے۔ اسی طرح ایک عورت آپ کے پاس آئی تو بڑے احسن طریقے سے اس کا حال دریافت فرمایا، اور جب وہ چلی گئی تو فرمایا، یہ خدیجہ کے زمانے میں آیا کرتی تھی اور حسن عہد ایمان کی نشانی ہے۔ بعض حضرات نے آپ کے اوصاف میں بیان کیا ہے کہ آپ ذی رحم میں صلہ رحمی فرماتے، لیکن ان میں افضلیت کا لحاظ ضرور کرتے تھے۔ آپ نے اپنی نواسی امالہ بنت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر نماز پڑھی
جب آپ سجدے میں جاتے تو انہیں زمین پر اتار دیتے اور جب قیام کرتے تو پھر اٹھا لیتے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نجاشی یعنی شاہ حبشہ کا وفد آیا تو آپ نے ان کی خود خاطرداری فرمائی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ، خدمت کے لیے ہم کافی ہیں۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں نے اپنے ملک میں ہمارے ساتھیوں کی دل کھول کر خاطر مدارت کی تھی، میں اس کا بدلہ چکانا چاہتا ہوں۔ قبیلہ حوازن کے قیدیوں میں آپ کی رضائی ہمشیرہ شیمہ بھی تھیں۔ آپ نے انہیں پہچان لیا اور ان کے لیے اپنی چادر بچھا دی۔ اس کے بعد فرمایا اگر تم ہمارے پاس رہنا چاہتی ہو تو بڑے اعزاز و اکرام سے رکھا جائے گا، اور اگر واپس جانا چاہو تو ماں اپنے ساز و سامان واپس جا سکتی ہو۔ انہوں نے اپنی قوم میں واپس جانا پسند کیا تو آپ نے کافی سامان دے کر انہیں واپس بھیج دیا۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے بچپن میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی۔ جب وہ قریب ہوئی تو آپ نے اس کے لیے اپنی چادر بچھا دی، وہ بیٹھ گئی۔ میں نے پوچھا یہ عورت کون ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے فرمایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضائی والدہ ہے۔ عمرو بن سائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور ایک روز تشریف فرما تھے کہ آپ کا رضائی باپ آ گیا تو آپ نے ان کے لیے کپڑا بچھا دیا جس پر وہ بیٹھ گئے۔ اس کے بعد رضائی والدہ آ گئیں، ان کے لیے کپڑے کا دوسرا حصہ پھیلا دیا جس پر وہ بیٹھ گئیں۔ ان کے بعد آپ کا رضائی بھائی آ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور انہیں اپنے سامنے بٹھایا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی رضائی والدہ صوبیہ کے لیے کپڑے بھیجا کرتے تھے جنہیں ابو لہب نے آزاد کر دیا تھا۔ جب وہ فوت ہو گئیں تو آپ نے ان کے قریبی رشتہ داروں کے بارے میں دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ ان کا کوئی قریبی رشتہ دار نہیں ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہا تھا کہ آپ مطمئن رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں ہونے دے گا، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے، عاجزوں سے بوجھ دور ہٹاتے، غربا کو مال مرحمت فرماتے، مہمان نوازی کرتے اور حقوق اللہ میں لوگوں کی مدد فرماتے ہیں۔ ورقہ بن نوفل نے بھی نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہی اوصاف بیان کیے تھے جن کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اظہار فرمایا ہے۔ آج کی آڈیو میں اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی آڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔